کے طور پر میں نے یہ آیت مبارکہ کی تلاوت کیا ہے۔ پیارے بزرگ اور دوستو، بالکل ٹائم ختم ہو گیا، 10:21 ہو رہے ہیں اور 10:30 کو جو ہے جلسہ ختم کرنا ہے، تو میں 4 منٹ لوں گا اور سی ایم ابراہیم صاحب کو 5 منٹ دوں گا، کیونکہ 4 منٹ میں 3 باتیں آپ سے عرض کر دیتا ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے بروز محشر ان کو دیکھ کر انبیاء بھی رشک کریں گے، انبیاء بھی ان کو دیکھ کر رشک کریں گے۔ مطلب یہ نہیں ہوگا کہ ان کا مرتبہ انبیاء سے بڑا ہوگا، بلکہ انبیاء یہ سوچ کر رشک کریں گے کہ اللہ اکبر، اللہ نے پیارے مصطفیٰ کی امت میں کیسے کیسے ہیروں کو پیدا کیا ہے، کیسے کیسے جو ہے انمول موتیوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے جن کو دیکھ کر انبیاء بروز محشر رشک کریں گے؟ تو حضرت نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا، وہ کوئی اور نہیں ہوں گے، وہ میری امت کے اولیاء ہوں گے۔ ذرا زور سے بولو جی، بازو والے آ گئے کیا جی؟ تو بولے 15 منٹ ہے۔ اچھا، سی ایم ابراہیم صاحب اب سیاسی آدمی ہے نو، ٹائم بڑھا لی ہے، تو اس میں تھوڑا ٹائم میرے کو بھی مل گیا، 15 منٹ کے تھے، تو تھوڑا سکون سے بیٹنگ کر لیتا ہوں، مگر ایک اچھا میسج دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ، ایمان تازہ ہو جائیں گا۔ تھوڑا محبت کے ساتھ ذرا سبحان اللہ بول لیتے ہوئے سن لیے گا۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے جن پہ انبیاء رشک کریں گے؟ حضور نے فرمایا، وہ میری امت کے اولیاء ہوں گے۔ تو صحابہ اکرام نے پوچھا، یا رسول اللہ اولیاء کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، اولیاء کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہوگا؟ تو پیارے مصطفیٰ نے فرمایا، حدیث شریف کے الفاظ ہیں، اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ جب تم ان کا چہرہ دیکھو گے تو خدا یاد آ جائے گا۔ اچھا، بعض لوگ جو ہے سرکار تاج الدین جنیدی صاحب کو شاید نہیں بھی دیکھے ہوں گے، آج جلسہ ہے بلکہ عیدگاہ میں آ کے بیٹھ گئے ہوں گے گلبرگہ میں، نو پرابلم، یہاں تصویر میں دکھ رہا دیکھو چہرہ، اور یہاں بھی اتنے چہرے ہیں، دیکھو آپ ماشاءاللہ ہزاروں کی تعداد میں بنگلور والے چہروں کو جمع کرے، سارے چہروں کی چمک دھمک ایک طرف، اس چہرے کی چمک دھمک ایک طرف ہے۔ کیونکہ یہ وہ چہرہ ہے، یہ لوگوں کے بیچ میں تو رہتا تھا مگر اپنے مولا کی یاد میں فنا ہو چکا تھا۔ یہ وہ چہرہ ہے جو لوگوں کے درمیان تو رہتا تھا مگر لوگوں سے اس کا کوئی مطالبہ نہیں تھا، یہ اپنے رب کی یاد میں فنا ہو چکا تھا۔ یہ وہ چہرہ ہے، یہاں پر رہتا تو تھا، کھانا پینا تو ہوتا تھا، مگر یہ چہرے والے کی ذات اپنے مولا کی ذکر میں، عبادت میں فنا ہو چکی تھی۔ اس طرح فنا ہو گئی کہ آج مثال کے بعد بھی ہم اپنے باپ دادا سے اتنی لگاؤ نہیں رکھتے ہیں جتنی سرکار تاج الدین جنیدی سے ہمارے دلوں میں محبت نظر آ رہی ہے۔ ذرا نعرے کم لگا بھائی، ٹائم ختم بھی آ گیا۔ اب ذرا مسئلے سنو، یہ ایسے پیر تھے، پیراں تو بہت ہے بھائی، میں بولا تو اسٹیج پہ سے بھگا دیں گے میرے کو، میں معافی چاہتا ہوں، میں کسی کے خلاف نہیں بول رہا ہوں، پیر بہت ہوتے ہیں۔ بڑوں نے لکھا پیر 3 قسم کا ہوتا، کہتے پیر کتنے قسم کا ہوتا بولو جی، اور یاد رکھ لے کے جاؤ آج آئے سوتے کو، پیر 3 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا پتا پیر، ایک ہوتا پتھر پیر، ایک ہوتا لکڑ پیر۔ موٹے موٹے باتیں رکھ لے کے جاؤ، بڑے بڑے باتیں تو سن لیا تم لوگ۔ پتا پیر، پتھر
پتھر پیر لکڑ پیر. میں بھی یہ سنا نام تو میں بولا اب تک میں نئے نئے نام سنا تھا, یہ کون سی تعریف ہے؟ تو بولے یہ حقیقی تعریف ہے. تو بولا مسئلہ کیا ہے یہ سمجھ میں نہیں آیا. بولے دیکھو جب کوئی آدمی پانی میں ڈوب رہا, باولی میں ڈوب رہا, اس کو بچانے کے واسطے پتھر پھینکے تو پتھر وہ ڈوبنے والے کو بچاتا. ارے ذرا زور سے بولو. ایک بار ارے تم لوگ احتجاج پہ کہیں اتر کرے بڑے بھائی جان دو رہے لاسٹ ٹائم ذرا سنو. اگر کوئی ڈوبنے والے آدمی کو پتھر پھینکے, انہیں پتھر ڈوبنے والے کو بچاتا, زور سے بولو جی, نہیں بچاتا. پتھر پیر ایسی چھے, انہیں بھی جمعے کو جمعہ نماز پڑھتا. سبحان اللہ بولو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. پتھر پیر ہے, سبحان اللہ. بروز محشر اس کا مرید اس کو پکڑا, اما حضرت تم ملے میں کو, اب تو جنت لے کے چلو. حضرت بولتے واہ تو بھی ویچ کیٹیگری کا, میں بھی یہ کیٹیگری کا, چل تو جا میں بھی ویچ بولتے. سبحان اللہ, یہ سبحان ہے اللہ. پتھر پیر. اور پتا پیر کیا ہے؟ خود تو متقی ہوتا. ڈوبنے والا آدمی پانی میں ڈوب رہا, اس کو پھینکو, پتے کو بچانے کے لیے پتا پھینکو, پتا خود تو تیرتا مگر ڈوبنے والے کو نہیں بچا سکتا. تو یہ مرشد بیچارہ, انہیں تو نمازی متقی پرہیزگار رہتا, مگر کوئی دوزخی مرید اس کو پکڑ لیا تو یہ بیچارہ اس کو بچا نہیں سکتا. اس کی بھی آخرت خراب, اس کی بھی آخرت خراب. سبحان اللہ, بے شک. اب فرماتے ہیں تیسرا مسئلہ کہ اب لکڑ پیر کی بات ہے. یہ ہوتا ہے پیر کامل کہ اب یہ اتنا بڑا متقی ہوتا ہے, ایسا پرہیزگار ہوتا ہے, اس کو جب دیکھو یہ مسجد میں نظر آتا ہے, اس کو جب دیکھو یہ ذکر مولا میں مصروف رہتا ہے, اس کا چہرہ دیکھو تو خدا یاد آ جاتا ہے. یہ کبھی غرور نہیں کرتا, یہ کبھی تکبر نہیں کرتا, یہ کبھی ریاکاری نہیں کرتا, یہ کبھی دھوکہ نہیں دیتا, یہ کسی کا دل نہیں دکھاتا, یہ شریعت کا پابند ہوتا ہے. یہ رہتا تو زمین پہ ہے مگر دل مدینے والے کو دے دیتا ہے, اور سارا جسم ارے عرش والے کو دے دیتا ہے. یہ ایسا لکڑ پیر ہوتا ہے کہ اگر کوئی پانی میں ڈوبنے والا ڈوبتا رہے, اس کو بچانے کے لیے اگر لکڑی پھینک دی جائے تو لکڑی کا یہ کمال ہوتا ہے, یہ خود بھی تیرتی ہے, ڈوبنے والا پکڑ لے تو لکڑی اس کو بھی تیرا دیتی ہے. تو یہ لکڑ پیر ایسا ہی ہوتا ہے, یہ جب ڈوبنے والا اس کا دامن تھام لے تو یہ پیر اپنے مولا سے کہہ کر کہتا ہے مولا میں نے ساری زندگی تیرے لیے نماز پڑھی ہے, روزے رکھا ہے, زکات دیا ہے, حج کیا ہے, عمرہ کیا ہے, تکبر سے بچا, ریاکاری سے بچا, دھوکہ دہی سے بچا, گناہ سے بچا, خطا سے بچا, سیاکاری سے بچا. مولا آج بدلہ دینے کا وقت آ گیا, اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا, بس اتنا مانگتا ہوں اگر دینا ہی چاہتا ہے, زندگی بھر کی عبادتوں کا صلہ دینا چاہتا ہے تو بس اتنا دے دے جتنے میرے جنیدی ہے ساروں کو جنت میں جگہ دے. تو ایسے لکڑ پیروں میں سے ایک پیر کامل کا نام سرکار تاج الدین جنیدی ہے. یہ آخرت میں مولا کے فضل سے, انعام, احسان و کرم سے جنت میں جائیں گے ہی جائیں گے, ساتھ میں اپنے غلاموں کو کھینچ کر جنت میں لے کر جائیں گے. ہاں ابھی 6 منٹ باقی ہے, دیکھو لاسٹ پوائنٹ سن لو, یہ بڑے کام کا ہے. سرکار تاج الدین جنیدی کے حوالے سے بڑا کام کا پوائنٹ ہے. بعض لوگوں کو اگر دل پہ لگی تو معاف کر دینا, مگر بولنا ضروری ہے. آج کل سوشل میڈیا پہ چل رہا, ایک بازو والے مولانا کو 10 سال کے واسطے جیل میں ڈال دیے تھے. کیا کرے بولو, تم لوگ معلوم نہیں بولنا جی, ایسے پاک جلسوں میں اس کا نام لے رہے ہیں آپ, جرجیز کہتے ہیں, نہیں بولنا نا.
مسئلے کو سمجھو. بازو والے مولانا کو 10 سال کے واسطے ڈال دیے جیل میں. تو میں پرسوں ایک ویڈیو دیکھا تھا, وہ جو مولانا کا جو ہے چاہنے جو جن کے ساتھ ریلیشن خراب ہوا تھا, وہ خاتون کا وکیل بولا انہیں 2 سال تک جو ہے عورت کو بلیک میل کرتا رہا, ریپ کرتا رہا, رات میں تقریر کرتا تھا, دن میں ریپ کرتا تھا. بولا وکیل والا ویڈیو ہے میرے پاس. تو میں بولا رے اتنا خطرناک تھا, اس واسطے جیل میں گیا جی. گناہ کرا, گناہ کرے تو سزا مل گئی, جیل میں گیا. پھر کل رات میں مہاراشٹر امبا چوکی میں بیٹھا تھا. وہ کبھی تو بھی ذرا فیس بک دیکھ لیتا ہوں, دیکھا تو اس کا بیان آ رہا پٹھے کا. وہ پچ کرا تھا میں نے بیان. ایک جلسے میں ایسی لوگ پوچھے آخر تمہارے اوپر کیس کہیں کچھ چل رہا, کیا قصہ ہے بولو. بولے تو انہیں بول رہا وہ مولانا بازو آ گیا. کیا بول رہا معلوم, میرے اوپر جھوٹے الزام لگائے, میں ریپ نے کہا, وہ دیوانی عورت ہے, وہ میرے اوپر جھوٹا الزام لگائے, ایسا کری ویسا کری, یہ کری, میں گناہ کرا ہی نہیں, میں خطا کرا ہی نہیں, میرے سے گناہ ہوا ہی نہیں, میں دیکھا بھی نہیں, میں جانتا بھی نہیں, میں پہچانتا بھی نہیں. میں پریشان ہوگا. پھر انہیں کرا ہی نہیں, پھر 10 سال اندر گیا. کہیں کو پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, کئی لوگ کرناٹک میں زمینہ ہڑپ لیے باہر ہے. بے شک بے شک. کئی لوگ چھوڑے اندر ڈال کے نکالے باہر ہے. بیوی کو پھگٹ میں طلاق دیا باہر ہے. انہیں بول رہا میں کرائچ نہیں, اندر ہے. مسئلے کو سمجھو. میں بولا مولا پھر یہ پنشمنٹ کائی کی, تو جواب ملا حدیث سے, من عادلی ولیًا, جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے, فقط آذنتہ بالحرب, میں اس سے جنگ کرتا ہوں, میں اس سے جنگ کرتا ہوں. یہ وہی شخص ہے جو یہ جملے بولا تھا کہ درگاہوں میں شرک ہوتا ہے, بدعت ہوتی ہے, حرام ہوتی ہے, یہ ولیاں کچھ نہیں ہوتے. مورتیاں 2 قسم کی ہوتی ہے. ایک مورتی وہ ہے جو مندر میں کھڑی ہوئی ہے, دوسری مورتی وہ ہے جو درگاہ میں لیٹی ہوئی ہے. وہاں بھی پوجا ہوتی ہے, یہاں بھی پوجا ہوتی ہے, وہاں بھی حرام ہوتا ہے, یہاں بھی حرام ہوتا ہے, وہاں بھی شرک ہوتا ہے, یہاں بھی شرک ہوتا ہے. رب کے محبوبوں کو مورتیوں سے, بتوں سے تعبیر کرا. رب نے کہا میرے ولی سے اختلاف کرتا ہے, میرے ولی سے جھگڑا کرتا ہے, تو کان کھول کے سن لے, ہم تجھے چھوڑیں گے نہیں, تیری ضلالت کا تجھے ضرور بدلا دیں گے. ہوا کیا, خود کہہ رہا ہے گناہ نہیں کرا, مگر پھر بھی پٹھا 10 سال کے لیے اندر چلا گیا. جنگ چل رہی, جنگ. آج ولی کی یاد میں جمع ہوئے ہو, تاج المشائخ کا فیضان لینے آئے ہو, تو خدا را ایک بات یاد رکھ کے جاؤ کہ ولیوں سے غداری مت کرو, ولیوں سے بغض مت رکھو. اچھا اور ایک بات دیکھو, حدیث ہے, یہ بخاری کی حدیث ہے, اور یہ حدیث کہاں ہے؟ بخاری میں. اللہ تعالیٰ سے میں بھی سوچنے لگا میرا مولا اس کو بخاری میں کیوں رکھوایا. یہ حدیث مشکات میں بھی ہو سکتی تھی, ترمذی میں بھی ہو سکتی تھی, مگر بازو والے خالی بخاری پڑھتے گئے. تو بولے کچھ پڑھو نہ کو پڑھو, مگر پٹھا یہ تو پڑھنا. اس لیے حدیث کو بخاری میں رکھے. کیا ہے الفاظ؟ من عادلی, اولیاء نہیں ہے, میرے محبوب ولیوں سے جھگڑا کرنا, دشمنی کرنا نہیں ہے. من عادلی ولیًا, میرے ایک ولی سے بھی دشمنی کرے گا, ایک ولی سے بھی بغض رکھے گا, ایک ولی سے بھی غداری کرے گا, تو سن لے تیرا رب اس سے اعلان جنگ کر رہا ہے. تجھے غارت کر دیا جائے گا, تباہ کر دیا جائے گا, نیست و نابود کر دیا جائے گا, ہلاک کر دیا جائے گا, برباد کر دیا جائے گا, تیرا نام و نشان مٹا دیا جائے گا. یاد رکھو دوستو, اللہ تعالیٰ جب کسی کو گمراہ کرنا چاہتا ہے, بدعقیدہ کرنا چاہتا ہے, بے دین
से नहीं रोकता, रोजे से नहीं रोकता, हज करने से नहीं रोकता, ज़कात से नहीं रोकता, काबे के तवाफ से नहीं रोकता, माँ बाप की खिदमत से नहीं रोकता, दीन के काम से नहीं रोकता। अल्लाह जब किसी को बर्बाद करना चाहता है अपने महबूबों की चौखट से दूर कर देता है। इसीलिए बाजू वालों को देखो, पट्टे पूरे उम्रा गुजारने तैयार है, रोजा रखने तैयार है, हट्टे मारने तैयार है, घुटनों के नीचे तक दाढ़ी छोड़ने तैयार है, बेगम को मस्जिद बुलाने तैयार है, डॉलरों और रियालों में बिकने तैयार है, मगर मेरे गौस के दरबार में आने तैयार नहीं है, मेरे तवक्कल मस्तान की चौखट चूमने तैयार नहीं है। तो इसलिए अल्लाह ने कह दिया कि जिनको हम गुमराह करना चाहते हैं उनके दिलों से वलियों की मोहब्बत निकाल देते हैं। आज तुम ताजुल मशाइख की मोहब्बत में यहाँ जमा हुए हो, ये तुम्हारे रब का तुम पे सबसे बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने तुम्हें अपने वली की चौखट पे डाल दिया है। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।